ہم دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے شروع کرتے ہیں۔ جیتنے والوں میں USSR اور امریکہ اب 2 عالمی سپر پاورز ہیں۔ یورپ تباہ ہو چکا ہے۔ پرانے بر اعظم کا مشرقی علاقہ سوویت یونین کے زیر اثر ہے۔ فروری 1948 میں چیکو سلواکیہ، جو کہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، اسے کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے منظم اور سوویت کیمپ کی طرف سے حمایت یافتہ بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی یورپ میں یہ واقعہ اس خدشے کا باعث بنتا ہے کہ سوویت اثر و رسوخ مزید مغرب کی طرف پھیل جائے گا۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ جرمنی میں اپنے قبضے والے علاقوں کو متحد کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ سب ایک جمہوری جرمن ریاست بنانے کے لیے جو سوویت کے اثر کو روکے گی۔ اس کے علاوہ پینیلکس کنٹریز فرانس اور برطانیہ اپنے تحفظ کے لیے ایک دفاعی اتحاد پر دستخط کرتے ہیں، ایک طرف تو جرمن طاقت کی ممکنہ واپسی کے خلاف اور دوسری طرف سوویت یونین کی فوجی مداخلت کے خلاف، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ امریکہ اپنی طرف سے مارشل پلان کے ذریعے یورپ کو کریڈٹ فراہم کرتا ہے تاکہ ریکنسٹرکشن کو تیز کیا جائے اور کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ یہاں تناؤ بڑھتا ہے اور براعظم آئرن کرٹن کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ سرد جنگ کا آغاز ہے۔ سوویت یونین، جو مغربی جرمنی کی تخلیق کا مخالف ہے، مغربی برلن کی ناکہ بندی کا اہتمام کرتا ہے، جو مغربی کنٹرول میں ہے۔ اس بار برطانیہ خفیہ طور پر امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ ایک مشترکہ دفاعی اتحاد قائم کرنے کے لیے مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ 4 اپریل 1949 کو واشنگٹن میں 12 ممالک نے شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ واشنگٹن ٹریٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک سیاسی اور فوجی اتحاد جس کا مرکزی نقطہ آرٹیکل 5 ہے، جو ہر رکن ملک کے اجتماعی دفاع کو یقینی بناتا ہے۔ فریقین متفق ہوتے ہیں کہ یورپ میں ان میں سے ایک یا زیادہ کے خلاف مسلح حملہ کیا جائے یا شمالی امریکہ کو ان سب کے خلاف حملہ سمجھا جائے گا۔ ٹراپک آف کینسر کے شمال میں دستخط کرنے والے ممالک کے علاقے بہت افیکٹڈ ہیں، بشمول فرانسیسی الجزائر اور قبرص اور مالٹا، جو کہ برطانوی کالونیاں ہیں۔ اس طرح نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یا نیٹو بنایا گیا۔ مغربی یورپ اب باضابطہ طور پر امریکہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ واحد ایٹمی طاقت ہے، لیکن چند مہینوں میں 29 اگست 1949 کو سوویت یونین نے اپنے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایشیا میں امریکہ اور سوویت یونین کوریا کی حیثیت پر کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے، جو کہ ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہے۔ 25 جون 1950 کو شمالی کوریا کی فوج USSR کی حمایت سے جنوبی کوریا پر حملہ کرتی ہے۔ اس کے جواب میں اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی فورس نے امریکہ کی کمان میں جوابی حملہ کیا۔ امریکہ اس محاذ پر بہت زیادہ ملوث ہے اور خدشہ ہے کہ USSR فائدہ اٹھائے گا۔ مغربی جرمنی کے خلاف اسی طرح کا حملہ کرنے کی صورتحال، جو کہ نیٹو کا رکن نہیں ہے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے اسے دوبارہ مسلح ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جلد از جلد اس ملک کو دوبارہ ہتھیار بنانے کی اجازت دینا چاہتا ہے۔ لیکن فرانس، بیلجیم اور لکسمبرگ، جن پر جرمنی نے 2 عالمی جنگوں میں حملہ کیا تھا، وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے فرانس ایک یورپی فوج بنانا چاہتا ہے جس میں جرمن افواج شامل ہوں گی اور یہ نیٹو میں ضم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اتحاد کے ارکان فوجی کارروائیوں کو بہتر طور پر مربوط کرنے کے لیے ایک مشترکہ ڈھانچہ قائم کرنے پر متفق ہیں۔ انہوں نے پیرس کے قریب راکن کوٹ میں ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ ہر رکن ملک اپنے خرچ پر فوجی دستے فراہم کرے گا جو اس کی کمان میں ہوں گی۔ امریکہ کے مستقبل کے صدر آئرن ہوور پہلے سپریم کمانڈر بن گئے۔ 1952 میں یونان، جو خانہ جنگی سے ابھر رہا ہے، اور ترکی، جس کا رخ مغربی کیمپ کی طرف ہے، نیٹو میں شامل ہو گیا۔ اسی سال اتحاد نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ بنا کر خود ساختہ تشکیل جاری رکھی، جو اتحاد کا اعلیٰ ترین نمائندہ ہے۔ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، جو 3 سال سے لندن میں ہے، اسے پیرس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ فرانس میں پارلیمنٹ نے یورپی ڈیفنس کمیونٹی کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ مذاکرات کے بعد فرانس نے بالآخر مغربی جرمنی کو دوبارہ ہتھیار بنانے کی اجازت دی اور نیٹو میں اس کا انضمام، جو کہ 6 مئی 1955 کو باضابطہ طور پر ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مشرقی بلاک نے
وارسا معاہدہ بنا کر جواب دیا۔ مشرقی یورپ کے ممالک کے درمیان یہ ایک فوجی اتحاد تھا۔ دونوں اتحادیوں کی فوجیں بنیادی طور پر جرمنی کو تقسیم کرنے والی سرحد کے دونوں طرف آمنے سامنے ہیں۔ امریکا، جس کے یورپی سرزمین پر تقریباً 4 لاکھ فوجی موجود ہیں، اب جوہری توانائی کو آزما رہا ہے اور یورپ میں جوہری ہتھیار نصب کر رہا ہے۔ چند سالوں میں قبرص، الجزائر اور پھر مالٹا نے اپنی آزادی حاصل کر لی، لیکن 3 نئے ممالک میں سے کوئی بھی نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست نہیں دیتا۔ فرانس میں صدر چارلس ڈی گال اتحاد میں امریکی غلبے کے مخالف ہیں۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فرانس کو نیٹو کی مربوط کمان چھوڑنی چاہیے، جبکہ وہ اب بھی اتحاد کا رکن ہے، یعنی کہ فرانسیسی فوجی اب نیٹو کی فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ فرانس میں موجود 30,000 امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور نیٹو کے ہیڈ کوارٹر اور فوجی کمانڈ کو بیلجیم منتقل کر دیا گیا۔ 1974 میں قبرص میں بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی نے جزیرے کے شمال میں فوجی حملہ کیا۔ یونان، جو کہ ناخوش تھا، وہ بھی نیٹو کی مربوط کمانڈ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے سالوں میں USSR نئے زیادہ طاقتور ایٹمی میزائل تیار اور انسٹال کرتا ہے۔ یہ مغربی یورپ کو زیادہ واضح طور پر خطرہ ہے۔ یہ تناؤ کو دوبارہ جنم دیتا ہے۔ رد عمل میں نیٹو نے 5 رکن ممالک میں نئے میزائل نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوویت یونین کے ساتھ ڈٹنے کی پالیسی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 1980 میں یونان مربوط کمانڈ پر واپس آیا اور 1975 میں فرانسسکو فرانکو کی موت کے بعد 1982 میں اسپین کو بھی نیٹو میں شامل کیا گیا۔ اب سوویت یونین میں معاشی صورتحال تباہ کن ہے۔ صنعتی اور زرعی پیداوار جمود کا شکار ہے، جبکہ وہ افغانستان میں ایک مہنگی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ 1986 کے چرنوبل جوہری واقعے کے بعد سوویت یونین کمزور ہو گیا اور اس نے مشرقی یورپ میں کنٹرول کھو دیا، جہاں سوویت نواز حکومتیں ایک ایک کر کے گر جاتی ہیں۔ 1989 میں دیوار برلن کو گرا دیا گیا۔ سوویت یونین کے سربراہ میخائیل گورباچوف نے جرمنی کے دوبارہ اتحاد کو منظم کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی۔ گورباچوف چاہتا ہے کہ جرمنی غیر جانبدار رہے، جبکہ مغرب چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کا رکن رہے۔ اس کے بعد طویل مذاکرات شروع ہوتے ہیں، جس کے دوران مغرب زبانی طور پر دوبارہ متحد جرمنی میں 1 انچ بھی مشرق کی طرف توسیع نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ چونکہ وارسا معاہدہ ابھی تک موجود ہے، اس لیے نیٹو کو مزید مشرق کی طرف بڑھانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سلسلے میں کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے۔ آخر میں گورباچوف نے اتفاق کیا کہ دوبارہ نیٹو کا رکن بن سکتا ہے۔ چند ماہ بعد وارسا معاہدہ اور پھر USSR کو تحلیل کر دیا گیا، جس سے سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ نیٹو نے 40 سال سے زائد عرصے تک اپنے ارکان کے درمیان امن کے تحفظ کے ذریعے اپنا مشن پورا کیا۔ نیٹو نے 40 سال سے زائد عرصے تک کبھی بھی لڑائی میں مشغول ہوئے بغیر اپنے ارکان کے درمیان امن کے تحفظ کے ذریعے اپنا مشن پورا کیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے باوجود نیٹو کے ارکان اتحاد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسے نئے عالمی ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ بلقان میں یوگوسلاویا آزادی کی تحریکوں سے کمزور ہو رہا ہے۔ سلووینیا، کرویشیا اور مقدونیہ کے بعد بوسنیا ہرزیگوینا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن نئے ملک میں ایک بڑی سربیا کی اقلیت رہتی ہے جو اپنی آزادی کا اعلان کرتی ہے اور سراجیوو کا محاصرہ شروع کر دیتی ہے۔ پھر اقوام متحدہ نے نیٹو سے کہا کہ وہ بحیرہ ایڈریاٹک میں گشت کرے تاکہ یوگوسلاویا کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کو نافذ کیا جا سکے۔ یہ بوسنیائی سرب اقلیت کی حمایت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے بوسنیا ہرزیگوینا کے اوپر آسمان میں نو فلائی زون بنانے کی قرارداد منظور کی۔ نیٹو کی فضائیہ کو قرارداد پر عمل درآمد کے لیے گشت کا ٹاسک دیا گیا۔ 28 فروری 1994 کو سربیا کے 6 طیارے خارجی علاقے میں ایک فوجی فیکٹری پر بمباری کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اپنی تخلیق کے 45 سال بعد نیٹو اپنی پہلی لڑائی میں مصروف ہے اور 4 طیارے مار گرائے جاتے ہیں۔ اگلے مہینوں میں نیٹو نے بوسنیائی سرب فورسز کے خلاف بمباری کی مہم شروع کی، جو 14 دسمبر 1995 کو اس معاہدے پر دستخط ہونے تک شدت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد امن کو یقینی بنانے کے لیے نیٹو کمانڈ کے تحت ایک بین الاقوامی امن فوج قائم کی جاتی ہے۔
برسوں کی ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد پولینڈ، جمہوریہ چیک اور ہنگری 12 مارچ 1999 کو نیٹو میں شامل ہوئے۔ یوگوسلاویا میں کوسوو، جو بنیادی طور پر البانویوں کی آبادی ہے، وہاں بھی آزادی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایک مقامی مسلح گروپ یوگوسلاوو افواج پر حملہ کرتا ہے اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر عالمی برادری مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس بار روس نے اعلان کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں فوجی مداخلت کو ویٹو کر دے گا۔ یوگوسلاویا کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد نیٹو نے پہلی بار اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے بغیر فوجی مداخلت کی پہل کی۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کا کردار انسانی تباہی کو روکنا ہے۔ 78 دنوں تک نیٹو نے دارالحکومت بلغراد سمیت یوگوسلاویا پر بڑے پیمانے پر بمباری کی۔ آخر ایک معاہدہ طے پا گیا اور یوگوسلاویا کی فوج کوسوو سے نکل گئی۔ نیٹو پھر سیکیورٹی کی ضمانت کے لیے KFOR نامی ایک بین الاقوامی فورس تعینات کرتا ہے۔ روس، جو مغرب کی طرف سے دھوکہ دہی اور کنارہ کشی محسوس کرتا ہے، اس مشن کو یقینی بنانے کے لیے کوسوو بھی فوجی بھیجتا ہے۔ 11 ستمبر کو امریکہ اپنی سرزمین پر دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہو گیا۔ پہلی بار نیٹو نے آرٹیکل 5 کو فعال کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا عہد کیا۔ آسمان پر گشت کے لیے فوجی طیارے امریکہ بھیجے جاتے ہیں اور بحریہ کی ایک فورس بحیرہ روم میں دہشت گردی کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تعینات کر دی جاتی ہے۔ امریکہ اپنی طرف سے ایک فوجی اتحاد بناتا ہے اور افغانستان کے خلاف جنگ میں جاتا ہے، جس پر طالبان کی حکومت ہے اور جہاں اسامہ بن لادن موجود ہے۔ دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پورے ملک کا کنٹرول سنبھالنے میں نئی حکومت کی مدد کے لیے ایک بین الاقوامی فورس تعینات ہے، اور سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے 2 سال بعد امریکہ نے ایک اور حملہ کیا۔ اس بار یہ حملہ صدام حسین کے عراق کے خلاف تھا۔ 2 ماہ میں بغداد گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک طرف نیٹو سے افغانستان میں بین الاقوامی فورس کی کمان سنبھالنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف عراق میں ملک کے نئے فوجیوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے کہا جاتا ہے۔ 2004 میں بالٹک ریاستیں سلوواکیا، سلوینیا، رومانیا اور بلغاریہ نیٹو میں شامل ہوئیں۔ 2005 میں افریقی یونین، جو ڈارفور میں مداخلت کر رہی ہے اور جہاں جنگ چھڑ رہی ہے، نیٹو سے مدد طلب کرتا ہے اور لاجسٹک اور ہوائی نقل و حمل کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اسی سال نیٹو نے کترینا سمندری طوفان کے بعد امریکہ کو انسانی امداد بھیجی، اور شمالی پاکستان میں ایک تباہ کن زلزلے کے بعد جس میں 40 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے، اس میں انسانی امداد بھیجی گئی۔ 2008 میں جارجیا میں ایک ریفرنڈم کے دوران 77% آبادی نے اعلان کیا کہ وہ نیٹو میں شمولیت کے حق میں ہیں۔ چند ماہ بعد بخارسٹ سمٹ میں نیٹو کے ارکان نے نیٹو کی رکنیت کے لیے یوکرین اور جارجیا کی درخواستوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس بار روس کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہے، جو کہ سوویت یونین کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جسے نیٹو سے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کی سرحدوں کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ 2009 میں کروشیا اور البانیا نیٹو میں شامل ہو گئے، جبکہ فرانس مکمل طور پر اتحاد کے فوجی ڈھانچے میں شامل ہو گیا۔ اسی سال نیٹو نے ہارن آف افریقہ سے ایک بین الاقوامی فوجی بیڑا تعینات کیا تاکہ بحری قزاقی سے لڑا جائے، جس سے شپنگ کو خطرہ تھا۔ 2011 میں نیٹو نے عرب سپرنگ کے دوران لیبیا میں مداخلت کی تاکہ سرکاری طور پر شہریوں کا تحفظ کیا جائے۔ تنظیم نے سرت پر بمباری کی جہاں معمر قذافی نے پناہ لی تھی۔ 2014 میں یوکرین میں یورپ نواز مظاہرے ایک انقلاب میں بدل گئے۔ روس نواز حکومت گر گئی اور ملک روس نواز اور یورپی حامیوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ روس نے افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کریمیا کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس کے جواب میں نیٹو نے روس کے ساتھ تمام تعاون معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ نیٹو ایسٹونیا، لتھوینیا اور پولینڈ میں فوجی تعینات کرتا ہے۔ 2017 میں مونٹی نیگرو اتحاد میں شامل ہوا اور 2020 میں شمالی مقدونیہ نیٹو کا 30واں رکن بن گیا۔ اگلے سال برسلز میں نیٹو کے ارکان نے یوکرین کو اتحاد میں ضم کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔
افغانستان میں طالبان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے بغیر بین الاقوامی فوج ملک سے نکل جاتی ہے، جنہوں نے 20 سال کی مہنگی جنگ کے بعد ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تھا، اور 2021 کے آخر میں ولادیمیر پوٹن نے نیٹو سے اپنی توسیع کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنے کی اپیل کی، اور جواب لیے بغیر ہی 24 فروری 2022 کو اس نے یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے دوران ہونے والے مذاکرات میں روس نے یوکرین سے کہا کہ وہ ایک غیر جانبدار ملک بنے اور نیٹو میں شامل نہ ہو، لیکن اس جنگ کی وجہ سے دوسرے ممالک اب تنظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح مئی 2022 میں فن لینڈ اور سویڈن نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔